اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، لا شک فی، نہ کوئی شک نہیں ہے اس میں فرمایا دعاء والد لوالد، دعاء والد لوالدہ، جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی دعائیں قبول بہت ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عمل ایسے کرنے چاہیے کہ والدین دعا کریں۔ صحیح عمل کریں گے تو والدین دعا کریں گے نا، اگر ان کو تنگ کرتے رہیں گے، تکلیفیں دیں گے والدین کو، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ان کے منہ سے دعا تو نہیں نکلے گی نا، تو دعائیں تو لینی پڑتی ہیں نا۔ ویسے ہم دعائیں لینے کے لیے بڑی دور دور کے سفر کر لیتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، صحابہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے آ کے کہا کرتے تھے ہمارے لیے دعا کرتے، لیکن اچھا بڑی دور دور کے سفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین کے پاؤں پکڑو، ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، پھر ان سے ریکویسٹ کرو کہ ہمارے لیے کچھ دعا کر دیں، فلاں معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے سفر میں لا شک فی، نہ کوئی شک ہی نہیں، اللہ ضرور قبول فرما دیں گے۔ تو دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا دعوت المظلوم، کسی ظلم کیا جاتا ہے نا جب کسی پہ، تو وہ جب دعا کرتا ہے نا، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو نقصان پہنچا یا مجھے اس سے نجات دے، تو اللہ اس کو دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا نا، تو کچھ وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک یہ بھی تھی اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنها لا حجاب فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس دعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچا کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کہہ سکے، آپ بڑے عہدے پہ فائز ہیں، وہ آپ کو رشوت دینے پہ مجبور ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کہہ سکے، آپ کے پاس معاشرے میں حیثیت ہے، آپ مال ہڑپ کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کہہ سکے، آپ کسی پہ ظلم زیادتی کر لیں گے، وہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن اگر اس نے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا تو پھر یاد رکھنا کہ ہماری ہلاکت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ضرور بچے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی روایت میں آتا ہے دعوت المسافر، مسافر جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے نا تو مشکلات ہوتی ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے، سفر میں خوف بھی ہوتا ہے، حادثے کا ڈر اور چوری کا ڈر، لوٹے جانے کا ڈر، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، موذی جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، بے شمار۔ تو جب انسان ڈر کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو لیکن اب ہوتا کیا ہے، ہم تو سفر میں بھی گانے بجانے سنتے رہتے ہیں نا، اللہ کے قریب نہیں ہوتے، تو اس لیے دعا جو سفر میں کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کی دعاؤں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ کچھ اوقات ہوتے ہیں یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے سجدے کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اکثر الدعا، سجدے میں کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ تو نماز کا سجدہ ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے چونکہ نماز چونکہ عربی میں ہے تو عربی میں مانگنا چاہیے، زیادہ نہیں آتا تو اتنا ہی کہتے رہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کام کا نام، اس کام کا نام لینا نہیں آتا، عربی نہیں آتی تو ربی یسر لی امری، اللہ میرا معاملہ آسان کر دے، ذہن میں وہ رکھ لے، اللہ کو پتہ ہے یہ کس لیے مانگ رہا ہے۔ تو سجدے میں دعائیں کثرت کے ساتھ کرنا، اسی طرح تشہد کے آخر پہ دعائیں کثرت کے ساتھ کرنا، اس کا بھی حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ کچھ اوقات یا کچھ افراد ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی ایسی ہے جو بے حیائی کی مرتکب ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، اور وہ پھر بھی اپنے پاس اس کو رکھتا ہے، ایک تو ہے اس کو سمجھاتا ہے، وہ تائب ہو جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، تو وہ تو ایک دیوس کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان میں ایک دیوس ہے جو اپنی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے اس میں کوئی غیرت نہیں ہوتی،
اور دوسرا فرمایا مدمن الخمر، جو ہمیشگی کے ساتھ شراب پیتا ہے، کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے والدین کا نافرمان۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ سفر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اشعث اغبر، بڑے پراگندہ حالات کے اندر ہے، اور جناب اس کا لباس بھی اٹا ہوا ہے گرد و غبار کے ساتھ، بڑی عاجزی کی حالت میں ہے۔ پھر کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے یہ دے دے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ لفظ رب کے ساتھ دعا کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی ساری قسمیں آتی ہے، توحید ربوبیت بھی آتی ہے، توحید الوہیت بھی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں انبیاء کی دعائیں قرآن پاک میں جو ہیں وہ ربی کے ساتھ زیادہ شروع ہوتی ہیں، ربنا ربی، اس طرح۔ تو اب وہ دعا کی قبولیت کا ایک اور قرینہ ہے کہ وہ لفظ رب کے ساتھ دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، مشربہ حرام، اس کے پاس جو پینے کا پانی ہے وہ حرام کے پیسوں کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے، غذی بالحرام، وہ اس کی پرورش حرام مال کے ساتھ ہوئی ہے، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے۔ تو یہ حرام مال کھانا جو ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے زیادہ اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔